آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرزا محمد مہدی مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور نواب آغا مرحوم اور ان کی ہمشیرہ مرحومہ اور جناب عقیل آغا مرحوم کو ایصال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ آیہ مبارکہ قرآن مجید کے 14ویں سورہ ابراہیم کی 24ویں آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے، اور شجرہ طیبہ وہ ہے کہ جس کی جڑ بہت مضبوط ہے، اور یہ شجرہ طیبہ وہ ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں، اور یہ شجرہ طیبہ وہ ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ یہ شجرہ طیبہ وہ ہے کہ جسے ہم نے لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سبب قرار دیا ہے۔ اب عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ پر تھوڑی دیر چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تدبر فرمائیں، تفکر فرمائیں، کیونکہ قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون افلا تدبرون، تم غور کیوں نہیں کرتے قرآن پر، تم تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن پر؟ تو آئیے ذرا سا اس آیہ مبارکہ پر تھوڑی دیر تدبر کر لیا جائے، تفکر کر لیا جائے، اور پھر اس آیہ مبارکہ کا تجزیہ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس آیت کے ذریعے سے پیغام کیا دینا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز پروردگار نے جو اس میں واضح کی وہ ہے کہ شجرہ طیبہ، سمجھو کہ یہ شجرہ طیبہ کیا ہے، اور پھر بتایا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے، کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں، اور یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا، اور یہ وہ درخت ہے کہ جسے ہم نے تمہارے لیے مرکز رشد و ہدایت قرار دیا ہے۔ اب عزیزان محترم، اس آیت کو اگر ہمارے برادران اہل حنود سن لیں تو پھر آپ سے ایک سوال کر سکتے ہیں وہ کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں درخت کو، شجر کو مرکز رشد و ہدایت قرار دیا ہے۔ اب ان کا آبجیکشن یہ ہو سکتا ہے، ان کا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ ہم درختوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم
درختوں کی پوجا کرتے ہیں تو آپ حضرات اسے شرک قرار دیتے ہیں، اسے کفر قرار دیتے ہیں، اور آپ کا قرآن خود شجرہ طیبہ کو لوگوں کے لیے مرکز رشد و ہدایت قرار دے رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے امت مسلمہ کا اس بارے میں؟ تو عزیزان محترم، اگر ہمارے اہل حنود برادران اس آیت سے متعلق یہ سوال کریں تو وہ حق بجانب ہوں گے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ انہیں کیا جواب دیجئے گا کہ جب وہ پوچھیں گے، کیونکہ ان کا ایک مزاج ہے کہ وہ کہیں بھی درخت دیکھتے ہیں اسی درخت کے نیچے ایک مندر بنا لیتے ہیں چھوٹا سا، اور پھر اس مندر میں ظاہر سی بات ہے کہ پوجا کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، عبادت کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب ذرا غور فرمائیے آپ کہ اب اگر وہ یہ اعتراض کر دیں کہ بھئی شجر آپ کے یہاں مرکز رشد و ہدایت ہے، تو اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ تو عزیزان محترم، اب ہمیں سمجھنا ہوگا کیا واقعی یہ وہی شجر ہے جس شجر کی ہمارے برادران اہل حنود عبادت کر رہے ہیں یا پوجا کر رہے ہیں، یا جس شجر کے سامنے اپنی مرادیں اور اپنی حاجتیں بیان کر رہے ہیں، یا یہ کوئی اور درخت ہے، یا یہ کوئی اور شجر ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہو رہا ہے؟ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اس شجر کے حوالے سے پروردگار عالم نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں۔ اب میں اہل انصاف سے، اہل قلب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ ایسا کوئی درخت آپ نے آج تک دنیا میں دیکھا ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں؟ پوری دنیا میں آج کے زمانے میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی تلاش و جستجو کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ آج کل بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز آپ کی مٹھی میں قید ہے۔ موبائل اٹھائیے اور گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے، آپ کو بہت سے ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے جو آپ کے ذہن میں تشویش کا سبب تھے، جو آپ کے ذہن میں اشکال کا سبب تھے۔ تو عزیزان محترم، پھر مجھے بتائیے کہ دنیا کے کون سے ملک میں ایسا درخت پایا جاتا ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے، سورہ ابراہیم میں کہا ہے کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں۔ اچھا جانے دیجئے دنیا کے دوسرے ممالک کی باتیں کیا کرنا، خود اس ملک کی بات کرتے ہیں جسے ہم سعودی عرب کہتے ہیں، جس ملک میں خانہ کعبہ ہے، جو وہ جگہ ہے اور وہ مرکز ہے کہ جہاں سے دین اسلام پھیلا۔ پوری دنیا کو دین جس زمین سے ملا ہے، پوری دنیا کو شریعت جس زمین سے ملی ہے، وہ مکہ معظمہ ہے۔ تو کیا مکہ معظمہ میں کوئی ایسا درخت پایا جاتا ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں؟ تو عزیزان محترم، آپ حضرات بھی مکے گئے ہوں گے، اور مجھے بھی کئی بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے، کئی بار مجھے عمرہ کے حوالے سے بھی مکہ معظمہ جانے کا موقع ملا ہے۔ میں نے تو آج تک وہاں کوئی ایسا درخت نہیں دیکھا کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں۔ آئیے پھر، جب شہر اللہ میں نہیں ہے تو کیا مدینۃ الرسول میں ہے وہ درخت؟ تو مدینہ منورہ جہاں خاتم الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو استراحت ہیں، کیا اس شہر میں وہ درخت پایا جاتا ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں؟ کیا آپ نے مدینے میں دیکھا کہ کوئی ایسا درخت پایا جاتا ہو جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں؟ یا مکے میں دیکھا کوئی ایسا درخت پایا جاتا ہو کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں؟ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ نے کوئی ایسا درخت دیکھا ہو کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں؟ تو مجھے بتائیے
لیکن عزیزان محترم آپ کا جواب یہی آئے گا کہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے ایسا درخت نہیں دیکھا کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں۔ تو جب جواب آپ کا نفی میں ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جائے کہ دنیا میں ایسا درخت ہے ہی نہیں کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں۔ تو عزیزان محترم ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا کہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں، تو جب قرآن نے کہا کہ ہے تو پھر ہے، اب ہے کہاں اسے تلاش کرنا ہے، اور وہ تلاش اگر آپ کریں گے تو اسے بصیرت کی نگاہوں سے دیکھنا ہوگا، بصارت سے وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو عزیزان محترم پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ درخت ہے کہاں جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ایک ایسا درخت بھی ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات پڑھیے تو پھر میں بیان کروں کہ وہ درخت ہے کہاں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان محترم آئیے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ درخت ہے کہاں کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں۔ یہ خیال رکھیے گا کہ قرآن نے کیا کہا تھا، علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ ایک درخت ہے جس کی جڑ بہت مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں، جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور ہر موسم میں پھل دیتا رہے گا۔ عزیزان محترم بڑی مشکل میں آپ پھنسے تھے، ہم بہت بڑی مشکل میں ہم گرفتار ہو گئے تھے، ہمیں ہمارے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ آخر ایسا کون سا درخت ہو سکتا ہے کہ جو اس طرح کا درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوں۔ تو جب ہم مشکل میں مبتلا ہوئے تو ہم شہر علم تک پہنچے، اور جب شہر علم پر پہنچے تو میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مشکل کو آسان کر دیا اور فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا شجرہ طیبہ انا اصلها وعلی فرعها فی السماء وائمۃ اسمارها وشیعتنا اوراقها۔ عزیزان محترم اس حدیث نے سارے مسئلوں کو حل کر دیا۔ کیا فرمایا میرے نبی کریم نے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا شجرہ طیبہ، میں ہوں وہ پاکیزہ درخت جس کا تذکرہ سورہ ابراہیم میں کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا انا اصلها، اور میں ہی اس کی مضبوط جڑ ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وعلی فرعها فی السماء، اور علی اس کی وہ شاخیں ہیں جو آسمان تک گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وائمۃ اسمارها، اور آئمہ اثنا عشر اس درخت کے پھل ہیں، کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ درخت وہ ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ وہ پھل آئمہ اثنا عشر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وشیعتنا اوراقها، اور ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعہ اس شجرہ طیبہ کے پتے ہیں، اوراق ہیں۔ انشاءاللہ ابھی آگے چل کر میں اس کی وضاحت کروں گا۔ ابھی ہم پہلی منزل پر ہیں کہ اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں، تو مجھے بس وہی مرحلہ آج کی اس مجلس میں طے کرنا ہے کہ شاخیں آسمان تک کس طرح سے گئی ہیں۔ اور اگر میں نے وہ منظر دکھا دیا اور آیت کی تفسیر آپ تک پہنچ گئی، آیت کی تفہیم ہو گئی، تو گویا میری تقریر کامیاب ہو گئی۔ اپنے تمام سننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، آئیے اب میرے ساتھ۔ قرآن نے کیا کہا تھا کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہیں۔ نبی کریم نے کیا فرمایا کہ وہ شاخیں علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اب آئیے میں آپ کو آپ کی آنکھوں سے ان شاخوں کو آسمان تک جاتے ہوئے دکھاتا ہوں۔ سن 8 ہجری 17 رمضان کی تاریخ، موقع ہے فتح مکہ کا موقع۔
کہ جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں ورود فرما رہے ہیں تو دشمن خوف زدہ ہے کہ آج عبداللہ کا بیٹا ہم سب سے ان مظالم کا بدلہ لے گا جو ہم نے اس پر اور اس کے اصحاب پر ڈھائے ہیں۔ خوف زدہ لوگ ہیں، دیکھ رہے لشکر آ رہا ہے، مگر لشکر جس شان سے آ رہا ہے، جب اہل مکہ نے یہ دیکھا کہ آگے آگے لشکر کا لمبردار اپنے ہاتھوں میں سفید پرچم لیے ہوئے ہے، بے قرار دل کو قرار آنے لگا اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ ارے وہ جو لشکر آ رہا ہے علمبردار کے ہاتھ میں سفید پرچم ہے۔ سفید پرچم کیا ہے؟ دراصل عربوں میں اور وہاں کی جنگی تاریخ میں سفید پرچم کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ سفید پرچم لے کر کوئی لشکر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کرنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن کا پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اور یہ علمدار لشکر کون ہے آج؟ کس کے ہاتھوں میں امن کا پرچم ہے؟ تاریخ نے لکھا رئیس قریش، سردار بطا، نکاح خوان محمد مصطفیٰ، بیضت البلد، حضرت ابو طالب کے بیٹے علی مرتضیٰ آگے آگے سفید پرچم لے کے چل رہے ہیں، یعنی ساری دنیا کو امن کا پیغام دے رہے ہیں علی کہ ہم آ رہے ہیں تو امن کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم نے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر جو امن کا پرچم اٹھایا تھا، الحمدللہ آج تک وہ امن کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہاں ہمارے مولا نے امن کا پرچم اٹھایا تھا، یہاں مولا کے چاہنے والے ہیں جو امن کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہو، دنیا میں کہیں بھی آتنکواد کو پھیلایا جا رہا ہو، وہاں کہیں بھی الحمدللہ کوئی علی والا شامل نہیں ہوتا۔ آج تک کسی علی والے کا نام آتنکواد میں نہیں آیا، دہشت گردی میں نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو امن پسند قوم ہیں، ہم تو امن والے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ امن کا پرچم اٹھایا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، ہم نے ہمیشہ امن کا پرچم اٹھایا، وہی امن کا پرچم جو ہمارے مولا نے اٹھایا تھا۔ لیجئے، لشکر عظیم مکہ معظمہ میں حرم کی سرزمین پر وارد ہو گیا، اور جب لشکر حرم کی سرزمین پر پہنچا تو نبی کریم نے خطبہ دیا اور کہا، اے لوگو، تم نے مجھ پر بڑے ظلم کیے ہیں، تم نے مجھے بہت ستایا ہے۔ جب میں اپنے رب کی عبادت کرتا تھا تو تم مجھے اذیتیں دیتے تھے، جب میں مکے کی گلیوں میں نکلتا تھا تو تم میرے راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، تم نے میرے اصحاب کو اذیتیں دی ہیں، تم نے مجھے اذیتیں دی ہیں۔ لیکن سنو، میں آج تم سب کو امن کا پیغام دیتے ہوئے، جتنے بھی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، جنہی نے ہمارے اوپر ظلم کیے ہیں، آج ہم ان سب کو معافی دیتے ہیں، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، سلام ہو رحمت عالم پر، سلام ہو مرسل اعظم پر۔ کیا میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں طاقت ہو، جب تمہارے پاس اقتدار ہو، اس وقت اگر تم کسی کو معاف کرو تو یہ یقیناً وہ فعل ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ یعنی جب آپ دشمن سے انتقام لے سکتے ہوں، اس وقت انتقام نہ لے کر اسے معاف کر دیں تو اس سے بڑا کوئی کار خیر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عمل خیر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے دشمن کو اس وقت معاف کیا جب آپ مجبور محض تھے، جب آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، جب آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا، جب آپ کے پاس قوت نہیں تھی، جب آپ اپنے دشمن کو زیر نہیں کر سکتے تھے، اب مجبوری میں کہا کہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ معاف کرنا نہیں کہلاتا۔ معاف کرنا تو یہ ہے کہ آپ دشمن سے بدلہ لے سکتے ہوں، اسے پامال کرنے کی طاقت رکھتے ہوں،
اسے کچل دینے کا حوصلہ رکھتے ہوں، اس کے بعد کہیں کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ جب صاحب اقتدار بن جاؤ، جب حکومت میں آ جاؤ، تو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تم پر ظلم کیے تھے انہیں معاف کر کر ایک بار موقع دو ہدایت کا، شاید وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ اور یہی ہوا کہ جب میرے نبی کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تو کافروں کا جم غفیر ایک کے بعد ایک آتا رہا، یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھائیے، یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھائیے، اور کلمہ پڑھتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے۔ اب اس میں دو طرح کے مسلمان تھے، کچھ وہ تھے جو خلوص کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ اسلام کو قبول کر رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو مجبوری میں اسلام قبول کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اسلام قبول کرنے کے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید تفصیلات کو اس موقع کی بیان کر سکوں۔ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، بس جو میں نے وعدہ کیا تھا آج کی تقریر میں کہ آسمان پر شاخوں کو جاتا ہوا دکھاؤں گا آپ کو، اور گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسی آیت کے حوالے سے اور اسی حدیث کے سہارے سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ دوسری مجلس میں اس کی وضاحتیں کروں گا۔ آج کی حد تک بس یہی کہ اب جب یہ مرحلہ طے پا گیا کہ نبی کریم نے سب کو معاف کر دیا، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ منزل آئی کہ جب نبی کریم نے کہا کہ یا علی، یہ جو دیوار کعبہ پہ بت رکھے ہوئے ہیں، اب ان بتوں کو توڑنا ہے، اور ان بتوں کو یا تو تم توڑ سکتے ہو یا میں توڑ سکتا ہوں۔ جیسے ہی جملے کہے کہ یا تو تم توڑ سکتے ہو یا میں توڑ سکتا ہوں، تو علی نے نبی کی طرف دیکھا، فرمایا ہاں ہاں علی، یہ جو اتنا بڑا مجمع دیکھ رہے ہو، اس میں کسی میں جرات نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ یہ ان بتوں کو توڑ سکے، ہر چند کے انہی نے اسلام قبول کر لیا ہے، مگر یا علی ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں بتوں کا احترام باقی ہے، کیونکہ یہ وہ بت ہیں جن کے سامنے ان کے سر جھکے ہیں۔ اس اتنے بڑے مجمع میں یا تو میں ایسا ہوں کہ جس نے ان بتوں کی پرستش نہیں کی ہے، یا تم ایسے ہو جس نے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، یا تو تم توڑو گے ان بتوں کو یا میں توڑوں گا ان بتوں کو۔ اللہ کے نبی نے یہ جملے کہہ کر بتا دیا کہ جو اتنا بڑا جمع غفیر ہے، 10,000 ساتھ میں آئے ہیں مدینے سے، اور پورا مکہ یہاں موجود ہے، تو معلوم ہوا یہ سارے کے سارے مسلمان اور ہیں، نبی اور علی اور ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے کہا یا علی ان بتوں کو آپ توڑیں گے یا ہم، تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ ان بتوں کو میں توڑوں گا۔ کہا آؤ یا علی ہماری دوش پر آؤ، کیونکہ بت بہت اونچائی پر رکھے ہوئے ہیں، تو ہماری دوش پر آئیے۔ علی دوشے نبی پہ آئے، اور شیخ فرید الدین عطار نے علی کے دوش نبی پہ آنے کا نقشہ اپنی مثنوی مظہر العجائب میں یوں کھینچا کہ شد بدوش احمدن رشک ملک، شد بدوش احمدن رشک ملک، چوں دعائے مستجابن بر فلک، چوں دعائے مستجابن بر فلک، یعنی علی دوش احمد مختار پا اس طرح سے آئے کہ ملائکہ بھی رشک کرنے لگے، اور یوں علی دوش رسالت ماپ پائے کہ جیسے کوئی قبول کی ہوئی دعا باب اجابت سے ٹکرائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یا پھر آگے چل کر کہا کہ علی بر دوش احمد چشم بددور، دیکھیں علی رسالت ماپ کی دوش پر ہیں، کہ علی بر دوش احمد چشم بددور عیاں شد
मानिए नूरुन अला नूर। बहुत तवज्जो चाहता हूं, मुहावरा सुना है ना, नूरुन अला नूर होना, तवज्जो रहे। तो आप इस मुहावरे को मुजस्सम होते हुए देखें फतेह मक्का के मौके पर, अली बरदोश अहमद चश्म बदूर, आया शुद्ध मानिए नूरुन अला नूर। शायर ने कहा कि अली दोष अहमद पर हैं, खुदा निगाहे बद से बचाए। और अगर किसी को यह देखना है कि मानिए नूरुन अला नूर किस तरह जाहिर होते हैं, तो आज अली को दोष अहमद पर देख ले कि यह है वो कैफियत जिसे कहा जाता है नूरुन अला नूर। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बाज़ीज़ान मोहतरम, अब तफसीलात में जाने का बिल्कुल मौका नहीं है। हजरत अली ने दोष रिसालत माप पर बुतों को तोड़ना शुरू किया। दोष रिसालत माप की बुलंदी जिसके हिस्से में आए, क्या कहना उस अजीम तरीन शख्सियत का। बुतों को तोड़ते जाते हैं और कहते जाते हैं अना कसरतुल असनाम, मैं वो हूँ कि जिसे बुत शिकनी की सादत हासिल हो रही है। ये इफ्तिखार या तो मेरे दादा इब्राहीम को हासिल है या मुझ अली को कि वो भी बुत शिकन थे और मैं भी बुत शिकन हूँ। बुतों को तोड़ चुके हैं, और जब बुतों को तोड़ दिया, अब तारीख कहती है कि एक सवाल गूंजा दो भाइयों के दरमियान। अली कुछ नबी से पूछना चाहते हैं, नबी अली से कुछ पूछना चाहते हैं, और इसी दरमियान में दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अली की निगाहें नबी की निगाहों से टकराईं, नबी की निगाहें अली की निगाहों से टकराईं। नजर नजर का तसादुम तो सबने देख लिया, मगर ये कोई ना समझा कि गुफ्तगू क्या है। तवज्जो जाने मोहतरम, तो अल्लाह के रसूल ने कहा या अली मुझे आपसे एक सवाल करना है। मौला अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे भी आपसे एक सवाल करना है। कहा अच्छा अली फिर पहले आप पूछ लीजिए। कहा या रसूल अल्लाह ये बताइए कि मैं आपकी दोष पर हूं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। कहा या अली आप हमारी दोष पर हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप कार हक अंजाम दे रहे हैं और हम बारे हक को उठाए हुए हैं। भाई तवज्जो चाहता हूं जाने मोहतरम, क्या फरमाया, बारे हक को उठाए हुए हैं, यानी हक को उठाए हुए हैं। नबी ने बता दिया कि अली हक है, और फिर कुरान ने क्या कहा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहात व तवासौ बिल हक। कुरान ने कहा अस्र की कसम इंसान खसारे में है। कौन लोग हैं जो खसारे में नहीं हैं? वो लोग जो ईमान लाए और अमले साले अंजाम देते रहे। व तवासौ बिल हक, और वो लोग जो हक से वाबस्ता हो गए। कुरान ने जमानत ली कि जो लोग हक से वाबस्ता हो गए वो खसारे में नहीं हैं, और हक कौन है? अली है, यानी जो अली से वाबस्ता हो गए वो खसारे में नहीं है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब मेरे नबी ने कहा या अली अब हम सवाल करें। कहा या रसूल अल्लाह पूछिए। कहा या अली ये बताइए कि आप हमारी दोष पर हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। अब आयत अपने जहन में रखिएगा, अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। कुरान ने कहा था ये वो शजरा तय्यबा है कि जिसकी शाखें आसमान तक गई हैं, और नबी ने क्या कहा था, व अलीउन फरउहा फिस समा, वो शाखें अली हैं। अब आइए आयत और हदीस को मानी अता कर रहे हैं अली इब्न अबी तालिब। अजीज़ान मोहतरम, जब नबी ने पूछा कि या अली आप हमारी दोष पर हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। कि या रसूल अल्लाह आपकी दोष पर मेरी बुलंदी का वो आलम है कि अगर मैं चाहूं तो हाथ उठाकर सितारे को तोड़ सकता हूं,
آپ کی دوش پر میری بلندی کا یہ عالم ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو بلند کروں تو ستارے کو توڑ لوں۔ عزیزان محترم، قرآن نے کیا کہا تھا کہ شاخیں آسمان تک گئی ہیں، اور نبی نے کیا کہا تھا کہ شاخیں علی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آسمان کی بلندی پر وہ شاخیں نظر آ رہی ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، آج میری بلندی کا یہ عالم ہے کہ میں چاہوں تو ستاروں کو توڑ سکتا ہوں، مگر یا رسول اللہ میں ستاروں کو توڑوں گا نہیں، مجھے ضرورت کیا ہے جب ستاروں کو یوں ہی اپنے دروازے پہ بلا لیتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بعزیزان محترم، میں نے آج کی حد تک اپنی گفتگو تمام کی۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں جہاں گفتگو آج روک رہے ہیں وہیں سے آغاز کریں گے۔ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ ایام ہیں کہ جب علی کی بیٹیاں شام کے بازار سے گزر کر دربار میں پہنچ رہی ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس دربار شام کا ایک واقعہ پڑھ کے آج کی مجلس تمام کر رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ شام کے دربار میں جب یہ اسیروں کا قافلہ پہنچا تو دربار کو سجایا گیا، اسیروں کو دربار کے باہر گھنٹوں کھڑا رکھا گیا، اسیروں کو شہر کے باہر بھی روکا گیا، اور اس کے بعد جب دربار میں آ گئے تو ایک ہجوم ہے دربار میں، اور یہ اسیر ہیں کہ ایک طرف سب بستہ کھڑے ہیں۔ اچانک کسی عورت کے رونے کی آواز آئی، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ بس جیسے ہی یہ آواز آئی تو سکینہ نے، ایک 4 برس کی بچی نے، اپنی پھوپھی اماں جناب زینب سے پوچھا، اے پھوپھی اماں یہ کون عورت ہے جو ہائے حسین کہہ کر رو رہی ہے؟ کہا ہے میری بچی اس کا بیٹا ہے، اس کا نام حسین ہے، وہ بچہ کھو گیا ہے، یہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے اور ہائے حسین کہہ کے چیخ کے رو رہی ہے، اسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ سکینہ نے عجیب نفسیاتی سوال کیا، اماں اگر یہ عورت اپنے حسین کو رو رہی ہے تو اسے کوئی تماچے نہیں مارتا، اماں اگر میں اپنے بابا حسین کو روتی ہوں تو مجھے تازیانے مارے جاتے ہیں، میرے درے لگائے جاتے ہیں، مجھے تماچے مارے جاتے ہیں، اماں مجھے میرے بابا کے لیے رونے نہیں دیا جاتا۔ عزادارو، بر روایت کی فقرے ہے کہ وہ عورت اپنے بچے کو تلاش کرتی ہوئی دربار سے باہر نکلی، بازار میں آئی، بازار میں اسے اس کا بچہ نہیں نظر آیا، تلاش کرتی ہوئی صحرا میں چلی گئی مگر بچہ نظر نہ آیا، شام ہونے لگی۔ اب راوی کہتا ہے کہ صحرا میں تھک کے ایک شجر کے سائے میں بیٹھ گئی اور دعا کرنے لگی، اے میرے پروردگار میرے بچے کو میرے پاس بھیج دے، میں تھک گئی اپنے بچے کو تلاش کرتے کرتے۔ راوی کہتا ہے کہ یہی دعا کرتے کرتے شجر کے سائے سے لگ کر سو گئی۔ اب کیا دیکھا کہ کوئی بی بی ہے جو خواب میں آئی ہے اور وہ اس کے بچے کو لے کے آ رہی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا، سچ میں ایک نقاب پوش بی بی ہے جو ایک بچے کو پکڑ کے لا رہی ہے اور کہتی ہے، اے بی بی لو تمہاری امانت، تمہارا بچہ تم تک پہنچا دیا۔ یہ کہہ کے وہ خاتون غائب ہو گئی اور اس کے بعد اب یہ اپنے بیٹے کو لے کے گھر آئی، گھر آ کے بچے سے لپٹ کے خوب روئی، اے میرے لال کہاں چلا گیا تھا، میں نے کہاں نہ تلاش کیا، دربار میں ڈھونڈا، بازار میں ڈھونڈا، صحرا میں ڈھونڈا، ہر جگہ تمہیں تلاش کرتی رہی، تم کہاں چلے گئے تھے، اے میرے بچے تم کہاں چلے گئے تھے۔ بچے نے رونا شروع کیا، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ماں کہتی ہے، اے میرے لال یہ کس حسین کا تذکرہ کر کے رو رہے ہو، یہ کس حسین کا نام لے کے رو رہے ہو؟ کہ اماں تمہیں نہیں معلوم، ارے کربلا کے میدان میں حسین کو شہید کر دیا گیا۔ کہا ہے میرے بچے اللہ جانے کون حسین ہوگا جسے کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہوگا، تم تو اس حسین کی سلامتی کی دعا کرو، وہ میرا مدینے والا آقا، وہ میرے نبی کا نواسا، وہ میری شہزادی زہرا کا فرزند جس کے
نام پر میں نے تمہارا نام حسین رکھا ہے۔ بچہ کہتا ہے اماں تمہیں نہیں پتا، ارے وہی تمہارا آقا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، لاشیں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، ان کے اہل حرم کو اسیر بنا کر شام کے بازار میں لایا گیا ہے۔ یہ نوکے نیزہ پر جو سر بلند ہے، آپ کے آقا حسین کا سر بھی نیزے پہ بلند ہے۔ آپ کی شہزادیاں زینب و کلثوم اسیر بنا کر دربار یزید میں لائی گئی ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تعب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔